IMF کے تحت 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگیں گے، منی بجٹ آئے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا اعلان، بولے پوری کوشش ہے کوئی ایسا ٹیکس نہ لگے جو براہ راست غریب طبقے کو متاثر کرے۔ بجلی اور گیس سمیت توانائی سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ فلو کو زیرو کرنا ہے، ٹارگیٹڈ سبسڈیز کم کریں گے، اصلاحات کابینہ کی منظوری سے کی جائیں گی۔ پیٹرول لیوی کا ہدف حاصل ہو چکا، ڈیزل پر 5 روپے مارچ اور اپریل میں لگیں گے۔ اسحاق ڈار مزید بولے، پیر کو IMF سے ورچوئل میٹنگ ہوگی، ڈالر آنے دیں، سب بزنس شروع ہو جائیں گے۔ IMF نے قرضوں اور خساروں میں کمی کا حکومتی ڈرافٹ مسترد کر دیا، مہنگائی بڑھا کر محصولات بہتر بنانے کی ہدایت، ڈرافٹ بہتر ہونے تک پیکج کی منظوری نہیں ملے گی، مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی، جون تک بجلی اور گیس کی سبسڈی 80% ختم کرنے پر بھی اتفاق نہ ہو سکا، حکومت کا سخت اقدامات کو الیکشن کے بعد تک ٹالنے پر اصرار، موقف اپنایا کہ الیکشن سر پر ہیں، ایک حد سے زیادہ مہنگائی نہیں کر سکتے، IMF ٹیم نے جون تک پالیسی اہداف کا حصول لازم قرار دے دیا۔ پاکستان کا بنیادی مسئلہ سرمایہ کاری اور برآمدات کا فقدان اور حکومتی اخراجات پر انحصار قرار، عالمی بینک نے معاشی ترقی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی، ریئل اسٹیٹ شعبے کی بجائے مینوفیکچرنگ اور تجارتی شعبے کو بہتر کرنے پر زور، رپورٹ کے مطابق پیداواری صلاحیت میں اصلاحات کے بغیر معیشت ترقی نہیں کر سکتی، لیبر فورس یا روزگار کی فراہمی میں خواتین کا حصہ بڑھانا ہوگا، برآمد مخالف رویوں کو ختم اور تمام شعبوں کے اندر ڈائریکٹ ٹیکسوں میں ہم آہنگی لانا ہوگی۔ پاکستان دیوالیہ نہیں ہو رہا، ہمیں صرف منظم ہو کر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، سپر ٹیکس کے نفاذ کے خلاف کیس میں چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کے ریمارکس، کہا ملک سے روزانہ 4 کروڑ ڈالر غیر قانونی طور پر باہی جاتے ہیں، حکومت کرنسی اسمگلنگ روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، ملک کے مفاد کے لیے ہر ایک کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بروقت الیکشن کروانے سے معذوری ظاہر کر دی، لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن کی تاریخ دینے سے متعلق کیس، وکیل الیکشن کمیشن نے کہا عدلیہ، چیف سیکرٹری اور وزارت خزانہ نے معذرت کر لی ہے، ایسے حالات میں ہم الیکشن کیسے کروا سکتے ہیں، تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام بھی نہیں، عدالت کے طلب کرنے پر چیف سیکرٹری اور IG پنجاب پیش، الیکشن کمیشن کے فیصلے پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی، عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وزیر بنانے کے پیسے ہیں، الیکشن کے لیے نہیں، یہ بدنیتی ہے، PTI رہنماؤں کی میڈیا گفتگو، اسد عمر بولے 90 دن میں الیکشن کرانا لازم ہے اور کوئی دو رائے نہیں، حکومت میں بیٹھے افراد ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، فواد چودھری بولے موجودہ حکومت ہمارے مقابلے میں 1054 ارب روپے سے زیادہ خرچ کر چکی، حماد اظہر کا کہنا ہے اسحاق ڈار کے دور میں تباہی زیادہ ہوئی، آج ایک طرف معیشت اور دوسری طرف جمہوریت خطرے میں ہے، IMF سے ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ کے عمران خان اور ان کی پارٹی کی کنڈکٹ پر اہم سوالات، نیب ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت میں جسٹس منصور علی شاہ نے عمران خان کے کنڈکٹ پر سوال اٹھایا، جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کے کنڈکٹ پر سوال تب اٹھتا اگر نیب ترامیم سے ان کو کوئی ذاتی فائدہ ہوتا، چیف جسٹس بولے کہ کیا صرف اس بنیاد پر عوامی مفاد کا مقدمہ نہ سنے کہ درخواست گزار کا کنڈکٹ درست نہیں تھا، پارلیمان کا بائیکاٹ کرنا PTI کی سیاسی حکمت عملی تھی۔ مشیر برائے امور قمر زمان قاہرہ کی ترک سفارت خانے آمد، زلزلے کی تباہ کاریوں اور جانی اور مالی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار، قمر زمان قاہرہ کہتے ہیں پاکستان ترک بہنوں بھائیوں کی ہر ممکن امداد کرے گا، تعزیتی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان سے افغان قونصل جنرل حافظ محب اللہ کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، افغان قونصل جنرل کا پشاور پولیس لائنز دھماکے میں قیمتی انسانی زندگیوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت۔ لاہور ہائی کورٹ نے لاہور میں درختوں کی کٹائی پر پابندی عائد کر دی، جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے لاہور شہر میں اسموک کے معاملے پر پہلے ہی حالات خراب ہیں، درخت کاٹ کر حالات مزید ابتر نہ کیے جائیں، درخت کاٹنے کو فوجداری جرم قرار دینے کے لیے قانون سازی کرنے کی ہدایت۔ پاکستان زلزلہ زدہ ترکیہ کی مدد میں پیش متاثرین کے لیے 142 ٹن امدادی سامان کی ایک اور کھیپ روانہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکیہ کے فوجی طیارے میں امدادی سامان روانہ کیا، بولے مشکل وقت میں ترکیہ اور شام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، NDMA کی جانب سے بھی امدادی سامان پر لے کر PTI کا طیارہ ترکیہ چلا گیا، 100 ٹن سامان لے کر ٹرکوں کا قافلہ بھی آج براستہ ایران ترکیہ جائے گا۔
ترکیہ اور شام میں ہولناک زلزلے سے اموات 21,000 سے زائد ہو گئیں۔ تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری۔ ترکیہ میں تباہ شدہ عمارت کے ملبے تلے دبے نوجوان کو 94 گھنٹے بعد زندہ نکال لیا گیا۔ جذباتی مناظر دیکھ کر ہر آنکھ اشک بار۔ عالمی بینک کا ترکیہ کو بحالی کے لیے $1.78 کروڑ دینے کا اعلان۔ شام میں زلزلے سے اموات کی تعداد 3,500 ہو گئی۔ اقوام متحدہ کی امدادی ٹیم نے شام میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں بھی امدادی کام شروع کر دیے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق زلزلے سے دونوں ملکوں میں اموات 40,000 تک پہنچ سکتی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے باہی احتجاج کا کیس، عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 27 فروری تک توسیع، طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء منظور۔ انسدادی دہشت گردی عدالت میں بھی عمران خان کی عبوری ضمانت میں 15 فروری تک توسیع ہو گئی۔ ادھر سیشن عدالت نے لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے کیس میں بھی عمران خان کو 29 مارچ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ نون لیگ نے عمران خان کا طبی معائنہ کرانے کی درخواست کر دی۔ لیگی رہنما محسن شاہ نواز رانجھا کا کہنا ہے 4 ماہ سے عمران خان کا پلسٹر نہیں اتر رہا، عدالت سے گزارش ہے عمران خان کے طبی معائنے کا حکم دے۔ یہ ایک طرف جیل بھرو تحریک کی آواز آتی ہے تو دوسری طرف ضمانتیں لی جا رہی ہیں۔ ہمت ہے تو درخواست ضمانت واپس لیں اور گرفتاری دیں۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام 8ویں کثیر القومی امن مشقوں کا آغاز، پرچم کشائی کے بعد جوانوں نے مارچ پاسٹ کیا۔ مشقوں میں 50 سے زائد ممالک کی اسپیشل آپریشن فورسز، جہاز اور ایئر کرافٹ شریک۔ نیول چیف نے اپنے پیغام میں کہا پاک بحریہ خطے میں مشترکہ بحری سیکیورٹی کو فروغ دے رہی ہے۔ امن مشق کی تعمیری کوشش ہمارے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو بولے سمندری وسائل استعمال کرنے سے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا۔ دہشت گردی، منشیات کی سمگلنگ بڑے چیلنجز ہیں جن کا دنیا کے ساتھ مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے بلائی اضلاع سوات اور دیر بالا میں شدید برف باری نے نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ سوات میں بحرین کا لام روڈ بند ہونے سے گاڑیاں پھنس گئیں۔ دیر بالا میں لواری ٹنل اور کمراٹ سمیت مختلف علاقوں کی رابطہ سڑکیں بھی بند، لوگ گھروں میں محصور، بجلی کی سپلائی بھی معطل ہو گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر بحرین کے مطابق کئی مقامات پر 5 فٹ تک برف پڑ چکی۔ ادب کے افق پر ایک اور ستارہ غروب، معروف شاعر، ادیب، ڈرامہ نویس امجد اسلام امجد انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کے مطابق امجد اسلام امجد کا انتقال دل کا دورہ پڑنے سے ہوا۔ 78 برس عمر پائی امجد اسلام امجد کو خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سمیت کئی اعزازات اور ایوارڈ سے نوازا گیا۔ چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کے پری پیڈ مقابلوں میں فیصل شادی خیل سر فہرست، صاحبزادہ سلطان دوسرے اور زین محمود تیسرے نمبر پر رہے۔ 240 کلومیٹر ٹریک پر 44 گاڑیاں مقابلے میں شریک ہوئیں۔ جیپ ریلی کی فائنل ریس 12 فروری کو ہوگی۔